کی ہے، اور خصوصاً اجمیر شریف میں جو آپ کہتے ہیں نا وہ جنتی دروازے کے نیچے، وہاں پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سورہ کہف میں جب پہنچے 15ویں پارے میں، تو آپ حافظ قرآن تھے، پڑھتے پڑھتے آپ نے بغیر دیکھ کر پڑھا اور پڑھنے میں آپ کی ایک غلطی ہوئی، تو مزار پاک سے آواز آئی، خواجہ غریب النواز نے آواز دی، بابا فرید یہ غلط پڑھ رہے ہو، یہاں پر ایسا نہیں، ایسا پڑھنا چاہیے۔ بتائیے ایمان والو، جب یہ بشارت غریب نواز سے مل رہی ہے تو ہمارے غریب نواز زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ ارے جب غریب نواز غلام ہے، رسول آل رسول کے غلام جب زندہ ہے تو آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ بے شک ہمارے حسین بھی زندہ ہے، ہمارے آقا بھی زندہ ہے۔ تو بابا فرید ان کی اماں بڑی پرہیزگار تھی، بڑی بڑی تقی تھی، نمازی تھی، قرآن کریم کی قاری بھی تھی، قرآن کریم کی عالمہ بھی تھی۔ انہوں نے پرورش بابا فرید کے ایسے کی کہ بغیر وضو کا کبھی دودھ نہیں پلایا بابا فرید کو، اور بابا فرید کو بھوکا رکھ رکھ کر کے نماز کی پابندی کرا دی تھی ان کی اماں بچپنا میں، تب جا کر یہ بابا فرید بنے۔ بعد میں یہ کسی سے مرید ہوئے، وہ بعد کی بات ہے، پہلی ماں کی گود ہے، ماں کی گود میں ہی یہ ولی بن گئے، ماں کی گود میں ولی بن گئے یہ۔ بعد میں وہ قطب الدین سے مرید ہو گئے، پھر وہاں سے نواز لگائے، وہ الگ بات۔ پہلی پرورش ماں کی گود۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے اسلامی بہنوں، اگرچہ بابا فرید کی ماں باوضو بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، نماز کی پابندی کراتی ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنا سکھاتی ہے، صبر کرنا سکھاتی ہے، تو کیا ہماری آج کی مائیں بہنیں اتنا تو نہیں کر سکتی؟ مجھے گارنٹی ہے، پر کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہے کہ بھائی نماز کا خیال رکھو، خود بھی نماز پڑھے، بچوں کو بھی نماز پڑھوائے۔ ہم بابا فرید جیسی اولاد نہیں پیدا کر سکتے، مانا میں نے، بابا فرید جیسی ہماری اولاد نہیں ہو سکتی، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن کم سے کم کوشش کرنے میں کیا حرج ہے کہ ہمارا بچہ بچے نیک بنے، یہ ماں کی گود میں ولی بنے۔ اور بابا فرید نے بڑا سوچ سمجھ کر پیر چنا ہے، یہ ایسے ویسے پیر سے مرید نہیں ہے، کئی سال دنوں پیر کو ڈھونڈنے میں لگائے، کئی سال بابا فرید کے پیر صاحب ڈھونڈنے کے لیے کٹے۔ آج ہم کس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتے ہیں، نہ اسے شریعت معلوم، نہ طریقت معلوم، نہ حقیقت معلوم، نہ نماز معلوم۔ جو خود کی بخشش نہیں کرا سکتا وہ مریدوں کی کیا بخشش کرے گا؟ تو کسی کا بھی مرید ہو جائیے، ٹٹول کر مرید ہو جائیے۔ وہ کہتے ہیں نا، پانی چھان کر پیجئے اور مرید پیر پہچان کر کیجئے، پانی چھان کر پیجئے، پیر پہچان کر کیجئے۔ تو بابا فرید کئی سال تک پیر کے تلاش میں تھے، یہاں تک کہ آپ کو پتا چلا کہ بغداد میں ایک بہت بڑی ہستی ہے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی کے بڑے بزرگ۔ آپ بغداد چلے گئے اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اس زمانے میں بڑے بڑے ولی صفت وہاں پر موجود تھے، اور یہ نیت سے گئے کہ شہاب الدین سہروردی کا اتنا چرچا ہے، زمانے کے پہنچے ہوئے ولی ہے، میں ان سے بیعت بنوں گا، ان سے مرید بنوں گا۔ اور شہاب الدین سہروردی کیسے بزرگ ہے کہ ان کے پہلے جو ہمارے ولیوں کے سردار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بشارت دے رکھی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سہروردی سلسلے کا ایک شخص آئے گا جس کا نام شہاب الدین ہوگا، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا، وہ شہاب الدین سہروردی۔ ان کے پاس گئے بابا فرید۔ اب شہاب الدین سہروردی نے بڑے بڑے مشائخ علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان نوازی کے لیے بلایا اور تمام لوگوں کو بٹھایا کھانا کھلانے کے لیے۔ بابا فرید بھی پہنچے، سنیے ذرا غور سے سنیے۔ اب ان کی ایک کنیز تھی، کنیز لونڈی، جو ہاتھ مہمانوں کو دھلایا کرتی تھی۔ اب وہ تمام لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، بابا فرید بھی بیٹھے، اور وہ کنیز آئی ہاتھ دھلانے کے لیے۔ اب جیسے ہی بابا فرید ہاتھ دھونے بیٹھے،
انہوں نے کنس کے پیشانی پر دیکھا اور بس دیکھتے ہی رہ گئے. کنس پانی ڈال رہی ہے، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کی نظر اس کی پیشانی پر ہے. جب میں کا پانی ختم ہو چکا ہے، نیچے کا تش بھر چکا ہے، بابا فرید کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. تمام مجلس حیران پریشان. اتنے بڑے بزرگ کے پاس آیا اور عورت کو دیکھ رہا ہے. کیا ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے؟ ٹک ٹکی ہمارے لفظ ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا. تمام لوگ یہ سوچنے لگے کہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. پیر کے سامنے ایک عورت کو دیکھ رہا ٹک ٹکی لگا کر. کیسا آدمی ہے یہ؟ شرم بھی نہیں آتی اسے. جب بابا فرید اس کے پیشانی کو ہی دیکھ رہے ہیں، وہ عورت پانی ہی روک رہی ہے، آپ ہاتھ ہی دھو رہے ہیں، تش بھر چکا ہے. ایک آدمی آ کر کہتے ہیں بابا